آپ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے نا جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ تبوک کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک، سامنے ادھر سے، تو پھر آپ یہ سامنے مدینہ شہر تھا، اچھا یہ اس سامنے وقت احد مدینہ شہر سے باہر تھا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے درمیان اور مدینہ کے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا کہ هذه طابہ، مطلب یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا مدینہ طیبہ، تو وہ اس لفظ سے ماخوذ ہے. اچھا تو آپ نے فرمایا کہ هذه طابہ وهذا احد، اس طرف کہ یہ جو ہے احد ہے اور یہ جو ہے طیبہ ہے. پھر فرمایا کہ جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں بھی اس پہاڑ سے پیار سبحان ہے. اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس کے اندر سے پانی لے کے گئے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. اس کا جی یہ کنواں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کنواں ہے جس کو بیر سلمان فارسی کے بیر میں نے کنواں. اس وقت ہم جا رہے ہیں مسجد فجر کی طرف. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے داخل ہونے سے پہلے یہاں پہلی فجر کی نماز ادا فرمائی تھی. اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں جو جنگ تبوک میں آپ نے کا خیمہ یہاں نفس تھا اور یہیں پر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور گھر میں تھوڑا سا کا نشان بنا ہوا ہے. اس کو پیک کے پہاڑ پھٹا تھا اور میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ میں پناہ لی تھی. سبحان اللہ. اس پہاڑ نے رستہ دیا تھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجوریں ہیں 100%. جو مسجد جس کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تھی. مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں دوستو آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج میں آپ کو مدینہ المنورہ کی اہم زیارتیں دکھانے لے جا رہا ہوں. مدینہ کی سب سے بڑی زیارت مسجد نبوی ہے. اس سے بڑی زیارت تو ہے ہی نہیں کوئی. ہم سب کا ایمان ہے اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے بڑی زیارت دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بہت سی نشانیاں میرے نبی کی، صحابہ کرام کی. السلام علیکم یا اہل القبور. ہم اس وقت جو ہے جنت البقیع میں داخل ہوئے ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ پورا کا پورا جنت میں الٹ دیا جائے گا. یہ بنو ثقیفہ کا باغ ہے. یہ وہ باغ ہے جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف لیا تھا. آپ کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی رخصت کے بعد آپ نے اس باغ میں خلافت کا اعلان کیا تھا. یہ باغ جو ہے بہت قریب ہے مسجد نبوی سے. یہ دیکھیے ہمارے دائیں ہاتھ پہ مسجد نبوی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد نبوی ہے ہمارے دائیں ہاتھ پہ. اور یہ مسجد نبوی کے بہت قریب باغ ہے. ایک اور زیارت میں آپ کو کروا رہا ہوں، وجہ کے نام پہ رکھا گیا مسجد علی ہے. اور یہ بالکل آپ یہ دیکھیں حرم بیت اللہ کے بہت قریب ہے. یہ سامنے بیت اللہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، امت خضرہ. اور یہ اس سے بہت چند ہی قدم کے فاصلے پر مسجد علی یہ ایک زیارت ہے. سبحان اللہ. مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اکثر آپ اپنے خلافت کے دور میں عیدین کی نماز پڑھانے آیا کرتے تھے. اب یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد کے مبارک کے ساتھ اور مسجد غمامہ کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے سوق المناہا. یہ مارکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو لگا کر دی تھی ٹریڈنگ کے لیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ مارکیٹ لگائی تھی اور یہ مارکیٹ تا قیامت تک لگی رہے گی. کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹالز بنے ہوئے ہیں اس میں. یہ ہے مسجد غمامہ، جو غمامہ کے مطلب بادل کے ہیں. یہ اب حرم کے بالکل باہر، آپ جب حرم سے نکلتے ہیں حرم کے بالکل باہر آپ دیکھیے یہاں مسجد غمامہ ہے. جو اس کے ساتھ میں نے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی ہے اس کے. دیکھیے سامنے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بارش کی نماز پڑھنے، نماز استسقاء پڑھنے آیا کرتے تھے. یہ میدان ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ جو ہے عید کی نماز بھی ادا کی گئی اور جنازے کی نماز بھی ہوا کرتی تھی. یہ دیکھیں یہ مسجد عجابہ جس کا میں آپ کو دیدار کروا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جو کہ مدینے سے باہر ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ 3 دعائیں کی، جس میں پہلی دعا یہ تھی کہ اے میرے رب میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا. یہ دعا امت کے حق میں اللہ نے قبول کی. پھر ایک دعا کی کہ اے اللہ میری ساری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی. پھر آپ نے فرمایا میں نے دعا کی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیں،
تو اس دعا کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی نے امت کے لیے 3 اہم دعائیں کی تھی۔ آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ دیدار کر رہے ہیں اس جگہ کا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ اب انہوں نے امام بخاری کی حجرے کی جگہ پہ مسجد تعمیر کر دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تک مدینے میں رہے آپ نے بخاری شریف اس حجرے میں بیٹھ کے لکھی۔ آنے جانے والا پرانا راستہ یہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تو یہی راستہ استعمال کیا، اور جب جنگ احد لڑ کے واپس آئے ہیں اس وقت بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ اس نسبت سے مدینے کے اس راستے کو طریق شہداء کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد شیخین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے تو سارے صحابہ کرام کا جو اجتماع تھا مدینہ نکلنے کے بعد وہ اس مسجد والی جگہ کے اوپر ہوا تھا۔ اس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے جنگی لباس پہن کے پھر احد کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس مدینے چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جنگ آپ مدینے کے باہر جا کے لڑیں، یہ جنگ تو مدینے کے اندر بھی لڑی جا سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ہماری بات پہ اتفاق نہیں کرتا تو تو واپس چلا جا۔ وہ اس جگہ سے اپنے 300 منافقین کو لے کے واپس مدینے چلا گیا۔ مسجد شیخین کو مجھے درہ بھی کہتے ہیں۔ درہ جو بیسیکلی ذرہ سے نکلا ہوا ہے۔ ذرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا تھا جنگ احد کے لیے جب صحابہ سے مشورہ ہونے کے بعد کہ ہم نے اب اٹیک کرنا ہے، تو آپ نے اپنے لباس جنگی لباس مسجد شیخین سے پہنا تھا، اس لیے اس کو مسجد درہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد بنی حارثہ، اور اس کو مسجد اس طرح کہا جاتا ہے۔ وہ بورڈ کے اوپر اس کی ہسٹری لکھی ہے، جلس فی موضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا استراحت مان تب الذی حمل لهم من طول طریق حین نجوۃ غزوہ احد، کہ جب غزوہ احد ختم ہوئی تھی تو واپسی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسجد والی جگہ کے اوپر کچھ دیر استراح یعنی کہ آرام فرمایا تھا۔ بعد میں اس جگہ کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی ہے جس کو مسجد استراحہ کہا جاتا ہے۔ طریق اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ یہ سامنے جو بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا احد کا پہاڑ ہے، 7.5 کلومیٹر تک لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش۔ اس جگہ کے اوپر ہوئی تھی غزوہ احد، اسلام کی دوسری جنگ۔ یہ سارے کا سارا پہاڑ جنتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ احد پہاڑ سارا جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوگا۔ ہر جنتی اس احد پہاڑ کو گزر کے جنت میں داخل ہوگا، وہ بے رسول ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ اس جگہ پہ ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مصعب بن عمیر اور باقی صحابہ کرام ہیں۔ اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھوڑا سا دندان مبارک تھا وہ زخمی ہوا تھا۔ اب ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک زخمی ہوا تھا۔ اس کے لیے ہمیں احد کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم اس محلے کے اندر جا رہے ہیں احد پہاڑ کے آس پاس، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک میں جب چوٹ لگی تھی تو آپ نے یہاں آرام فرمائے تھے۔ دیکھیں جی ہم احد پہاڑ کے کتنے قریب ہیں، یہاں سیدھے ہاتھ میں احد پہاڑ ہی ہے۔ جب احد کی لڑائی میں دوبارہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اس وقت کفار کے لشکر کے سربراہ تھے اور آپ نے دوبارہ اٹیک کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہاڑ میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیمنٹ کا نشان بنا ہوا ہے، اس کو پیک کے پہاڑ پھٹا تھا اور میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ میں پناہ لی تھی۔ سبحان اللہ، اس پہاڑ نے رستہ دیا تھا باقاعدہ۔ اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ بند کر دیا ہے، سیمنٹ کا نشان ہے۔ یہ ایک اور زیارت ہے احد پہاڑ کی۔ میرے احد کو کیا شرف حاصل ہے، اس احد پہاڑ نے میرے نبی کو نہ صرف پناہ دی بلکہ دیکھا بھی اور پناہ بھی دی، کیا بات ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے ہمارے سامنے، یہ مسجد آج بھی 400 سال سے ویسی ہی ہے۔ اس جگہ پہ واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس آئے تو یہاں پہ زخمی حالت میں تھے آپ، تو آپ نے یہاں پہ چند نمازیں ادا کی۔ مسجد فصیح جب آپ کو دکھا کے نکلا ہوں ابھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہونے کے بعد آئے تھے تو آپ نے 3 نمازیں غالباً یہاں ادا فرمائی تھیں۔ اور آپ کو میں نے احد کے اس پہاڑ کا حصہ دکھایا جو پہاڑ خود ہی کھل گیا تھا میرے نبی کے لیے اور میرے نبی کو راستہ دیا تھا۔ آج گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا پر نشانی باقی ہے ابھی بھی۔ جا رہے ہیں نا، یہ حی البیر عثمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ واہ، اچھا۔ جو
عثمان بحر عثمان. کنواں بھی ہے غالباً. کنواں بھی اس کے اندر ہے. ان کے نام کی ٹرسٹ بنی ہوئی ہے. آج بھی مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اور سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور پھر وہ آگے رفاہی کاموں میں استعمال ہوتا ہے. صدقہ جاریہ ان کا آج بھی چل رہا ہے. اسی کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جو یہودی کے قبضے میں تھا، روما کے، جس کو بیر روما کہتے تھے. روما اس کا پانی جو تھا مدینے میں بیچتا تھا. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو کوئی شخص یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. تو پھر یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی روما سے خریدا. کافی جدوجہد کرنے کے بعد جب وہ یہودی مانا تو اس نے بہت بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی اور آدھے کنویں پہ مانا کہ میں آدھا کنواں دوں گا اور اتنے پیسے لوں گا. غالباً 20,000 میں 30 میں یا 40 میں اللہ عالم کتنے میں اتفاق ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیسے دے دیے اور اتفاق ہو گیا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے ایک دن یہودی. تو اعلان کر دیا مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری باری والے دن چاہے مسلمان پانی بھریں چاہے یہودی پانی بھریں پانی فری دیا جائے گا. اس وجہ سے جو تھے نا یہودی اور غیر مسلم وہ بھی پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی باری والے دن پانی فری ملتا ہے اور یہ پانی پیسوں کا بیچتا ہے. انہوں نے بھی مسلمانوں کی باری والے دن پانی بھرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے اس یہودی روما کا جو کاروبار بزنس تھا وہ سارا بند ہوگا. پھر وہ یہ سارا کنواں بیچنے پہ مجبور ہوگا. پھر یہ کنواں خرید کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف. دوستو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم اس وقت بیر عثمان پہ کھڑے میں. یہ آپ کو پوری ڈیٹیل ذیشان بھائی نے بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کنواں کس طرح کافی یہودی سے لیا. ان صحابہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں. یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. ان کے احسانات ایسے ہیں کہ ہم اگر ساری عمر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. کنواں اس کے اندر ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کنواں موجود ہے. وہ گرین پٹی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ سامنے کنواں ہے. جی اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کنویں مبارک کا پانی ایک جگہ اویلیبل ہے. اس کو ہم پینے کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ آپ کے باغ کی کھجوریں یہ اور آپ کے باغ کا جو آپ کا کنواں ہے اس کا پانی اویلیبل ہے. میرے بیک سائڈ پہ ایک باقاعدہ ایک شاپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کنویں سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور فی سبیل اللہ پلاتے ہیں. یہ دیکھیں جی کھجوریں لگی ماشاءاللہ مدینے کی کھجوریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ پانی جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کنویں مبارک کا پانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے جو پہاڑ آ رہا ہے اس کو جبل دجال بھی کہا جاتا ہے، جبل جرف بھی کہا جاتا ہے. یہ جرف کا علاقہ ہے سارا. تاریخ پہ لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ دجال اترے گا ادھر عالی شان محل بنے ہوں گے. اس کے نیچے مدینے کی حدود ہے. علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اس جگہ پہ دجال اترے گا. دجال مدینے کے اندر نہیں داخل ہو پائے گا. اس کے نیچے مدینے کی حدود ہے جدھر فرشتوں کے پیرے ہوں گے. یہ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی. ادھر پہلے بھی مسجد تھی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تشریف لے کے آئے تھے کسی صحابی کا پتہ کرنے کے لیے. جس وقت ظہر کا ٹائم ہو گیا تو نماز کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے. جی اس وقت آپ مسجد قبلتین میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو مسجد جس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تھی اور ظہر کی نماز اس رخ پہ ادا کر رہے تھے. آپ کا رخ یہ تھا اور یہ دیکھیے اس کا نشان بنا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ نشان بنا ہوا، یعنی کہ آپ نے 4 رکعتیں ادا کی اس رخ پہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. پھر اللہ کا حکم ہوا دوران نماز اور 2 رکعت کے بعد آپ نے ایک دم قبلہ چینج کیا اور آپ نے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ مبارک کر لیا. اور پھر یہ اس کے دن کے بعد سے ہم مسلمانوں کا قبلہ مکہ بیت اللہ بن گیا. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیے ماشاء اللہ. ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں قبیلہ بنو حرام کے علاقے میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی 1000 لشکر کی دعوت کی تھی. جنگ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودتے ہوئے
ایک چٹان آ گئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ کو بلایا گیا، آپ نے اپنی قوت نبوی کی وجہ سے الحمدللہ اس چٹان کو توڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گھر والی جگہ کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی ہے جس کو مسجد بنی حرام کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور گھر میں تھوڑا سا سامان تھا، ایک بکری کا بچہ تھا اور کوئی تھوڑے سے جو تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے پیغام دیا ان کو کہ یہاں آپ چوتھے ہوں یا پانچویں ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ اس گھر میں تشریف لے کے آئے تھے اور اپنا لعاب دہن ہانڈی میں اور آٹے میں لگایا، اور پورے لشکر نے ادھر سے کھانا کھایا تھا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ادھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی تھی، اور یہ پورے علاقہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورا علاقہ قبیلہ بنو حرام ہے۔ دیکھیں سامنے لکھ کے لگا رہا ہے شیعہ بنو حرام، شبہ بنو حرام۔ آگے ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق پہ، جدھر تاریخ اسلام کی تیسری جنگ لڑی گئی ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے ادھر خندق ہوتی تھی۔ آپ کو یہ جو آگے سڑک نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ ساری خندق ہوتی گئی تھی۔ یہ سب خندق کی جگہ، یہ خندق کی جگہ ساری، یہ 3 کلومیٹر تک لمبی خندق ہوتی گئی تھی۔ یہ ادھر سے سٹارٹ ہوئی اور مسجد استراحہ تک جاتی ہے، جو پہلی زیارت پہ ہم گئے تھے، مسجد استراحہ تک طریق شہداء پہ۔ اس خندق کے دائیں ہاتھ پہ سارے مسلمان تھے جس طرف یہ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے خدا کتابوں میں اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ سبا مساجد بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ 7 مسجدیں تھیں، جن میں فرسٹ مسجد وہ پہاڑی کے اوپر ہے جس کا نام ہے مسجد فتح۔ اس جنگ کی فتح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد فتح میں نماز ادا کی اور دعا کی اس جنگ کی فتح کے لیے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا۔ یہ نیچے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیڈ کے ساتھ، ادھر حضرت سلمان فارسی کا خیمہ، یہ نیچے والا، نیچے والا یہ اور والا اوپر جو ہے نبی پاک کا خیمہ نے تھا۔ اس جنگ کی فتح کے لیے دعا کی، اس کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ 2 مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنایا گیا جس کا نام جامعہ خندق رکھا ہوا ہے۔ جامعہ ٹھیک ہے، 4 ہو گئی۔ 5ویں مسجد یہ ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اس جگہ کے اوپر۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اور ایک اس طرف ہے، وہ نیچے، وہ پیچھے ہے مسجد، وہ پرانی اس مسجد کے پیچھے ہے مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر حضرت فاطمہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہی ہے نا وہ لوگ، جی جی وہ چھوٹے سے آپ ادھر بنائے تھے۔ اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں، جو جنگ تبوک میں آپ نے کا خیمہ یہاں نفس تھا، اور یہیں پر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہم پر ہمارے نبی کے اور ہمارے صحابہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ اور اب یہاں سے دیکھیں، یہاں سے آپ اتنی اونچائی پہ ٹیلا تھا، یہ سامنے جو ہے سے راستہ تھا، کفار کو یہاں سے آنا تھا، اور یہ پوری خندق تھی، یہاں تک پوری خندق تھی، کھودی گئی، تقریباً 7 کلومیٹر لمبی خندق۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس کا نام مسجد فتح رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ سامنے جو ہے مسجد، یہاں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور سلمان فارسی کی ہی مشورے پہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، یہاں پہ مسجد قائم کر دی گئی۔ جی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خیمہ مبارک تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی انہوں نے مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پہ پھر علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک اس جگہ پہ نفس تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ خیمہ مبارک تھا۔ اب یہاں مسجد قائم ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ جو خواتین لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ آ رہے ہیں، ان کا نام ہے وادی عقیق۔ عقیق کے پہاڑ ہیں یہ، وادی عقیق اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ طریق عمر بن خطاب ہے، مسجد میقات کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے، اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کو وادی عقیق کہا جاتا ہے۔ وادی عقیق جو ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ یہ وادی
जन्नत की वादियों में से वादी है और ये अपने मीठे पानी और सरसब्ज़ शदाब होने की वजह से फजीलत रखती है। इस जगह पे नमाज अदा करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर आकर नमाज अदा की थी वादी अकीक में। दोस्तों ये घर फातिमा बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुगरा बिनते फातिमा या फातिमा बिनते हुसैन है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी का घर है, आले सैयद का घर है और ये उनका कुआं मुबारक है। ये देखें आप, इसको उन्होंने हर तरह कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक ज़ियारत में आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि आप यहाँ आप इस वक्त दीदार कर रहे हैं किला इरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जो कि 1400 साल से आज तक इसी हाल में मदीने में मौजूद है। या आप जो हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे, आसिमा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे थे और अम्मा आयशा के भांजे थे। आपने दीन की बहुत खिदमत की। भाई हमें लेकर आए यहाँ पे, अल्लाह मुझे खैर अता फरमाए, इसलिए कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये पुराना मदीना है और कुबा का कदीम इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। दोस्तों ये वो जगह है, इसको सनियतुल विदा कहते हैं। इस वक्त मस्जिद फजर बनी हुई है। ये वो जगह है जब आप सल्लल्लाहु मदीने से आए तो यहाँ पे आपका इस्तकबाल हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, यहाँ पे आपका इस्तकबाल भी हुआ था और आपने यहाँ पे अपनी पहली फजर की नमाज़ अदा की थी। ये मस्जिद है, मस्जिद फजर भी कहते हैं इसको। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे आपने पहला क़याम किया था। आप देखें इस वक्त ये बल्दिया है ना, यहाँ पे तमाम डोरों को सील किया हुआ है, आपको अंदर जाने की परमिशन ना। इस वक्त कहते हैं कि कुलसुम बिन हनफ रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा मुबारक आज भी वैसे ही अंदर सेव किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से आपको कुबा ले जाते हैं। अभी इस वक्त आप दीदार कर रहे हैं मस्जिद कुबा का, इस्लाम की पहली मस्जिद जिसकी संग बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ुद दस्ते मुबारक से रखी। कुलसूम बिन अदम जिनके घर में आप रुके थे 14 दिन, ये उन्हीं की जगह थी और उन्होंने ही ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के लिए इनायत फरमाई। इस्लाम की पहली मस्जिद का आप दीदार कर रहे हैं। एक मिनट पीर गर्स कुएं का नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को वसीयत की थी कि मेरे सहाबा, ये पीर गर्स कुआं जो है जन्नत के कुओं में से कुआं है और जब मेरी विसाल हो तो इस कुएं के पानी के साथ मुझे गुस्ल दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे इसके अंदर से पानी लेकर गए थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। बाग़ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, इन बागों को बाग़ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे इन बागों में यहूदी के पास गुलामी की ज़िंदगी बसर करते थे। सहाबियों में से सबसे लंबी उम्र जो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पाई है। कम व बेश रवायतों में आता है कि 300 साढ़े 300 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवाने के लिए इस मदरसे वाली जगह पर खजूरें लगाई थी। सामने वाली असल जगह ये है, इस जगह पे खजूरें लगाई थी और दुआ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से एक सुबह खजूरें लगाई कि दूसरी सुबह खजूरें बड़ी हो गई। फिर वो यहूदी भी ईमान ले आया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी आज़ाद कर दिया। बाकी सारे रकबे को बाकी सलमान फ़ारसी कहा जाता है। वो इन बागों में यहूदी के पास गुलामी की ज़िंदगी बसर करते थे। इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था और साथ में एक कुआं है, बीर सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे इस कुएं के पानी के साथ इन खजूरों को पानी देते थे। जी ये कुआं सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का कुआं है जिसको बीर सलमान फ़ारसी का बीर मैंने कुआं कहते हैं। कि देखिए आप, मैं आपको और ये घर के आसार भी साथ मौजूद हैं इसके। इस वक्त हम बाग़ सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु में दाखिल हो चुके हैं। आप ये देखिए, मेरे नबी की इस बाग को ख़ास दुआ है। आप देख सकते हैं अभी तक ये हरा भरा है। ये मैं इस वक्त आपको दीदार करवा रहा हूँ सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बड़ा बाग, उस वक्त के लिहाज से भी बहुत बड़ा बाग है। और मेरे नबी की ख़ास दुआ है इस बाग में। आज भी इस बाग में खजूरें लग रही हैं।
میرے نبی کی وجہ سے مدینے کی برکتیں برکتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہ یثرب تھا اس وقت یہاں ایک بیماری ہوا کرتی تھی, لوگوں کو بخار چڑھتا تھا اور اترتا نہیں تھا, اکثر لوگ اس پہ وفات پا جایا کرتے تھے. میرے نبی کے آنے کے بعد یہ مدینہ بنا, اور یہ پہلے بیماری کا گڑھ تھا, پھر بھی یہ شفا شہر بن گیا, لوگ یہاں پہ شفا کے لیے آتے ہیں. کیا بات ہے میرے نبی کی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا, ڈو سبسکرائب مائی چینل عدیل دا ٹورسٹ. میں آپ کو دیدار کروا رہا ہوں زیارتوں کا, اور میں آپ کو ٹریولنگ اراؤنڈ دا ورلڈ کرواتا ہوں. امید ہے کہ میری یہ ٹریول آپ کو ولاگ آپ کو اچھے لگیں گے انشاءاللہ.